خودی کا نہار لا الہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک عاشق اہل بیت امام شافعی رحمہ اللہ کے دیوان امام شافعی کا آپ سے تعارف کروانے جا رہے ہیں، اور ان کی تھوڑا سا سیرت پر بھی نظر آپ کے سامنے ڈالنے جا رہے ہیں، بلکہ اس بک کا ریویو بھی کریں گے تھوڑا سا۔ اور اس کا ہمارا اصل مقصد یہ ہوگا کہ آپ کو یہ دکھائیں کہ اہل سنت کا اتنا بڑا امام، جس کا دیوان امام شافعی پوری دنیا کے اندر ایک اپنی مقبولیت رکھتا ہے، وہ اہل بیت سے کتنی محبت رکھتے تھے کہ جن پہ شیعت کا بھی الزام لگا، اور انہوں نے اس الزام کو کس طریقے سے وصول کیا، اور اس دیوان امام شافعی کا اس کو بعد میں علماء نے یا بعد کے لوگوں نے اس کا حصہ بنا دیا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کیا تھے۔ پہلے ان کا کچھ ایک یہ جو کتاب ہے دیوان امام شافعی، یہ ترجمہ ہے دراصل، اور ساتھ میں عربی بھی ہے اس کا۔ یہ قدیمی کتب خانہ آرام باغ کراچی سے شائع ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ غالباً یہ دیوبند نے اس کا پاکستان میں ترجمہ کیا ہے۔ تو آئیے پہلے امام شافعی کا تھوڑا سا آپ کو تعارف بتا دیتے ہیں۔ آپ کا نام محمد بن ادریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن صاحب، کافی لمبا آپ کا یہاں شجرہ بیان ہوا۔ پھر آپ کا مطلب آپ امام شافعی کے نام سے مشہور ہیں، لیکن آپ کا اصل نام محمد تھا۔ عبد مناف پر ان کا نسب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل جاتا ہے۔ ان کے جد امجد شافعی نے اپنے عہد شباب میں حضور علیہ السلام کی زیارت بھی کی، اور شافعی کے باپ الصائب غزوہ بدر میں بنو ہاشم کے علم بردار تھے۔ مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے، فدیہ دے کر رہا ہوئے، اور پھر اسلام انہوں نے قبول کر لیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ فدیے کی ادائیگی سے قبل تم مسلمان کیوں نہ ہو گئے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں اپنے بارے میں مسلمانوں کی مالی امید پر پانی نہیں پھیرنا چاہتا تھا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا جی، ان کی اب یہاں پر ولادت کی بشارت ہے، اور ان کا جو شجرہ ہے اس کے بارے میں مزید بیان کرتے ہیں مصنف کہ آپ کی والدہ سیدہ فاطمہ بنت عبداللہ نواسہ رسول حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑپوتی ایک دیندار خاتون تھی، یعنی آپ کی والدہ کا تعلق بھی نبی علیہ السلام کے خاندان سے تھا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا جیسے ان کے بدن سے مشتری ستارہ نمودار ہوا، فضا میں بلند ہوا، پھر اس سے مختلف اجزاء ٹوٹ کر دنیا کے مختلف حصوں میں گرے اور ان کو روشن کر گئے۔ وہ نیند سے گھبرا کر بیدار ہوئیں، اور صبح ہوتے ہی انہوں نے تعبیر بتلانے والوں سے اپنا خواب بیان کیا۔ انہوں نے تعبیر دی کہ ایسے بیٹے کو جنم دیں گی جو دنیا کے حصوں کو اپنے علم سے بھر دے گا۔ رجب 150 ہجری میں انہی سیدہ فاطمہ نے ایک لڑکے کو جنم دیا جس کا نام انہوں نے محمد رکھا۔ ٹھیک ہے، آپ آگے چلتے ہیں۔ طالب علمی امام شافعی ابھی چند ماہ کے تھے کہ ان کے والد کا سایہ شفقت سر سے اٹھ گیا۔ یہ ہم تفصیل کو تھوڑا شارٹ کر کے بیان کریں ان کے، اور آپ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے یہاں پر ایک اور چیز ہے کہ تقریباً 7 سال کی عمر میں انہوں نے حفظ قرآن مکمل کر لیا، پھر وہ مسجد حرام میں داخل ہو گئے۔ علوم قرآن و حدیث کے علاوہ اس زمانے کے مختلف علوم حاصل کرنے لگے۔ حضرت سفیان بن عیینہ، مسلم بن خالد اور اسماعیل بن جیسے ائمہ حدیث و فقہ قرآن ان کے استاذ رہے۔ امام شافعی 15 سال کی عمر کو پہنچے تو قرآن و حدیث، فقہ، لغت، شعر و ادب کے تمام علوم مکمل کر چکے تھے۔ اچھا، ادھر مزید ہے ان کے بارے میں، اور ایک پھر آگے نبی علیہ السلام کا ایک خواب ہے جو کہ نبی علیہ السلام کو ان کی زیارت ہوئی۔ ان سے بے مثال صلاحیتوں کے تعلق سے امام شافعی فرماتے ہیں، ایک دفعہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں زیارت کی۔ آپ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ لڑکے تم کون ہو؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلے سے ہوں۔ آپ نے فرمایا میرے قریب آؤ۔ میں آپ کے قریب گیا، آپ نے اپنا لعاب میں مبارک لیا اور میری زبان، منہ اور ہونٹوں پر پھیر دیا۔ مجھ سے فرمایا
جاؤ اللہ کی برکت تمہاری حلیف ہو۔ امام شافعی کہتے ہیں میں نیند سے بیدار ہوا تو مجھے یقین تھا اگر پہاڑ کتابوں کی شکل میں میرے پاس لائے جاتے تو میں انہیں حفظ کر لوں گا۔ امام شافعی مسجد حرام میں تعلیم و تدریس علم مدارج طے کرنے میں لگے رہے۔ اچھا، آگے امام شافعی کی مزید خدمات کا اس میں ذکر ہے۔ بہرحال ہم اس کو یہاں سے شارٹ کرتے ہیں، جن کو شوق ہو وہ کتاب خرید کے ضرور پڑھیے۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد امام شافعی کی جو وفات ہے 29 رجب 204 ہجری جمعہ کی شب عشاء کے بعد آپ کی روح پرواز کر گئی۔ آپ پورے مصر پر رنج و غم کے عالم بادل چھا گئے، لوگ گھروں سے نکل پڑے اور صلاۃ عصر کے بعد ان کا جنازہ اٹھایا 30 رجب کو، اور مغرب تک ان کا تدفین کا عمل پورا ہوا۔ مجمع میں بڑی تعداد میں مرثیے آپ کے اوپر لکھے گئے، اور امام شافعی نے پسماندگان میں 2 لڑکے ابو عثمان محمد ابو الحسن اور 2 لڑکیاں زینب و فاطمہ، اور دسیوں فقی و غیر فقی تصنیفات و ہزاروں مریدین و متبعین کو چھوڑا۔ یہ تو تھے امام شافعی کا تعارف۔ اب ہم چلتے ہیں امام شافعی کے کچھ ان اشعار افکار کی طرف جو کہ انہوں نے اہل بیت سے محبت میں لکھے۔ تو یہ صفحہ نمبر 33 کے اوپر اس کا ہم یہاں ترجمہ پڑھنے لگے۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر آپ لکھتے ہیں، اس کا ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ دل آزردہ ہے اور جگر رنجیدہ، نیند روٹھی ہوئی ہے، عجب بے خوابی کا عالم ہے۔ کوئی ہے جو حضرت حسین کو میرے حال زار کی خبر دے، خواہ دشمنوں کو کتنا ہی برا لگے۔ بغیر جرم کے قتل کیے گئے، خون میں ڈوبا ہوا ان کا لباس جیسے عرق ارغوان میں رنگا ہوا۔ تلواریں از خود رفتہ ہیں تو نیزے آہو بکا سے وارفتہ، اور گھوڑے ہنانے کی بجائے آہو بکا سے بے حال۔ آل محمد کے غم میں دنیا لرز گئی، قریب تھا کہ یہ گونگے بہرے پہاڑ بھی پگھل جائیں۔ ستارے ڈوب گئے، سیارے کانپ اٹھے، پردے پھاڑ دیے گئے اور گرے باں چاک کر ڈالے گئے۔ رسول ہاشمی پر درود بھیجا جاتا ہے اور ان کی اولاد پر چڑھائی کی جاتی ہے۔ یا للعجب، اگر آل رسول کی محبت گناہ ہے تو میں اس گناہ سے باز آنے والا نہیں۔ قیامت کے دن جب کہ ہولناکیاں نازل ہوں گی، وہ میرا سہارا ہوں گے۔ یہ آل محمد کے اوپر لکھتے ہیں 33 صفحے کی، جس کا ہم نے ترجمہ آپ کے سامنے پڑھا۔ پھر ایک اور جگہ پہ امام شافعی کا یہاں پہ انہوں نے نقل کیا ہے، وہ بھی ہم سناتے ہیں۔ اس کے اوپر انہوں نے ہیڈنگ باندھی ہے آل رسول میرا وسیلہ ہیں۔ لکھتے ہیں آل رسول میرا ذریعہ ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچنے کا وسیلہ ہیں۔ ان کی محبت کی وجہ سے امید ہے کہ کل قیامت کے دن مجھے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہ بھی آل رسول کے بارے میں انہوں نے لکھا۔ اب آگے چلتے ہیں، مزید آپ کو ان کا بتاتے ہیں کہ اور انہوں نے کیا۔ جب ان کے اوپر لوگوں نے شیعہ کہا کہ تم شیعہ ہو، میں نے کہا، یعنی امام شافعی نے کہا ہرگز نہیں، شیعت میرا دین نہیں ہے۔ تو آپ نے کیا لکھا؟ لوگوں نے کہا تم شیعہ ہو گئے، میں نے کہا ہرگز نہیں، شیعت میرا دین نہیں ہے اور نہ میرا عقیدہ، لیکن بلا شبہ میں نے محبت کی ہے بہترین امام اور بہترین راہبر سے۔ اگر ولی سے محبت کرنا شیعت ہے تو میری شیعت لوگوں کے حوالے ہے کہ وہ جو چاہیں حکم لگا دیں۔ یعنی یہاں ولی بھی امام علی علیہ السلام کو انہوں نے بیان کیا۔ تو یہ بھی انہوں نے لکھا شیعت کے بارے میں اپنا، کہ انہوں نے لوگوں نے جب ان کے اوپر شیعہ ہونے کا الزام لگایا تو کیا فرمایا۔ پھر آگے چلتے ہیں، مزید کیا اس موضوع کے اوپر آپ لکھتے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر ہے 71، اس کے اوپر حب آل محمد کے بارے میں مزید لکھتے ہیں، اور اس کا تھوڑا سا انہوں نے بتایا بھی ہے کہ خارج نے بطور خباثت و حسد امام شافعی پر شیعہ ہونے کا الزام لگایا تو انہوں نے درج ذیل اشعار کہے۔ ان کے شاگرد ربیع بن سلیمان کا بیان ہے، ہم امام شافعی کے ساتھ حج کے موقع پر مکہ مکرمہ سے منا گئے تو ہم جس گھاٹی اور چوٹی سے بھی گزرتے
امام صاحب یہ شعر پڑھتے تو یہ تھے اہل سنت کے امام کہ حج کے سفر میں بھی آل رسول کا ساتھ نہیں چھوڑتے اور لوگوں کو کیا کہتے؟ اے سوار، منا کی وادی محسب میں ٹھہرنا اور منا کی ہر پستی و بالا جگہ پر بیٹھے ہوئے حجاج میں یہ اعلان کرنا، صبح سویرے جب حاجیوں کا سیل رواں منا کی طرف بہہ رہا ہو موجیں مارتے ہوئے دریائے فرات کی طرح، اگر آل محمد کی محبت شیعت ہے تو جن و انس اس بات پر گواہ رہیں، میں شیعہ ہوں، میں رافضی ہوں۔ یہ بات انہوں نے کہی۔ پھر اس سے آگے چلتے ہیں، مزید یہ کیا کر کے لکھتے ہیں اس بارے میں آل رسول کی محبت میں۔ یہاں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہم ابھی یہاں سکپ کر رہے ہیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، یہ صفحہ نمبر 88 ہے دیوان امام شافعی کا، چھاپا بھی غالباً دیوبند نے ہے۔ اچھا جی، اس میں یہ لکھتے ہیں حب اہل بیت اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ اچھا جی، یہ اس میں کیا لکھتے ہیں، اس کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں، اے آل بیت رسول، تمہاری محبت اللہ کی طرف سے فرض ہے، اس نے قرآن میں یہ حکم نازل کیا ہے، تمہارے عظیم فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ جس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے تم پر درود سلام نہیں بھیجا، یعنی آل رسول پر جس نے سلام نہیں بھیجا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ تھے امام شافعی رحمہ اللہ جو آل رسول کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ پھر ایک اور چیز کہ امام شافعی کے بارے میں مشہور کیا جاتا ہے کہ حضرت علی کے بڑے مداح تھے اور ان کو بڑی تفضیل کے ان کی قائل تھے، بڑی فضیلت کے قائل تھے۔ تو اس کے بارے میں بھی امام شافعی لکھتے ہیں کہ حضرت علی اور ابو بکر سے امام شافعی کی محبت۔ جب ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں ہم اس کا، ان کے الفاظ کا امام شافعی کے، جب ہم حضرت علی کی فضیلت بیان کرتے ہیں تو جہلا کے نزدیک اس تفضیل کی وجہ سے ہم شیعہ ہیں، اور جب میں ابو بکر کے فضائل بیان کرتا ہوں تو مجھ پر آل بیت سے دشمنی کا الزام لگایا جاتا ہے۔ پس ان دونوں سے یعنی علی اور ابو بکر سے محبت کی وجہ سے میں ہمیشہ شیعت اور عداوت آل بیت سے بری رہا ہوں یہاں تک کہ دفنا دیا جاؤں۔ یہ تھے امام شافعی رحمہ اللہ۔ ہم نے ان کے جو انہوں نے آل رسول کے بارے میں لکھا۔ اچھا، اب آخری صفحے پر چلتے ہیں، 122 نمبر صفحہ ہے اس کتاب کا دیوان امام شافعی۔ اس کو ختم کرتے ہوئے بھی قربان جائیں کہ یہ جس نے ترجمہ کیا اس نے بھی بہت اچھا ترجمہ کیا کہ آخر میں بھی آل رسول علی فاطمہ ان کی محبت یا ان کے بارے میں لکھا جو امام شافعی نے لکھا۔ کہتے ہیں، جب کسی مجلس میں ہم حضرت علی، ان کی اولاد حضرت فاطمہ الزہرا کے فضائل و محاسن کا ذکر کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے، لوگو اس ذکر کو چھوڑو، یہ شیعت کی باتیں ہیں۔ تو آگے سے کیا کہتے ہیں، میں اللہ کے لیے ایسے لوگوں سے بری الذمہ ہوں جو آل فاطمہ کی محبت کو تشیع سمجھتے ہیں۔ تو یہ تھا دیوان امام شافعی رحمہ اللہ تعالی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں مزید ایسے ائمہ دین عطا کرے جو کہ نبی علیہ السلام سے بھی محبت رکھتے ہوں اور نبی علیہ السلام کے خاندان سے بھی زبردست قسم کی محبت رکھتے ہوں، کیونکہ نبی علیہ السلام تک پہنچنا ہے تو آپ کی آل کے ساتھ ہمیں بہت زیادہ پیار کرنا ہے تاکہ ہم نبی علیہ السلام کی شفاعت کے صحیح طریقے سے حقدار بن سکیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ تو اللہ سے دعا ہے جو ہم نے امام شافعی کی کچھ سیرت بیان کی اور ان کے کچھ اشعار جن کے ترجمے جو کہ دیوبند کی طرف سے شائع کیے گئے غالباً، تو اس کو آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ اس کاوش کو قبول کرے اور ہمیں بھی آل رسول سے بہت سچی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ واللہ عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔